جلسہ بڑے عرصہ دراز کروں جاری و ساری ہے۔ مولانا جامی صاحب دی پرخلوص دعوت دے ہوتے حاضری تا اللہ موقع نصیب فرمائے، اور اسادے بزرگ اسلاف دی نشانی محتمم جامعہ خیر العلوم جرا عرصہ دراز کروں مدرسہ خیر تا ذریعہ بنیا پہ، اللہ کے واسطے ہدایت تا ذریعہ بنیا پہ، انہیں دے محتمم صاحب موجود ہیں۔ اللہ انہیں دی زندگی دراز فرماوے، انہیں دا سایہ سارے سران دے ہوتے قائم و دائم فرماوے، اور ایسے بزرگوں کو اللہ مزید اپنی رضا نصیب فرما دے، سارے ہوتے شفقت دی توفیق نصیب فرماوے۔ میاں علماء دی قدر اساں کرے سوں اساں اپنا فائدہ ہے۔ جامی صاحب تو حجت نال بیٹھے آ جائیں جو ہی علاقے دی پیداوار ہی مدرسے دے وچ پڑھن والے جنہیں دا ماشاءاللہ دور دراز تک بیان تو سنتے بیٹھے آوے، جو سندھ تک اور بلوچستان تک حضرت پہنے پہنتے ای ثواب الحمدللہ انہیں دے وڈیاں کو ملدا پیا ہو سی، ای مدرسے دا فیض ہے۔ حضرت درخواستی فرمائندیاں میں ہوں اللہ کے نال تعلق رکھنا جتا حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ فرمائندیاں کہ جیرا بندہ چاہندے جو میری نسل دے اندر قرآن تے حدیث دے عالم پیدا تھی میں ان کو چاہیے کوئی بیا وظیفہ نہ پڑھے تا صرف دل دے اندر علماء دی قرآ دی حفاظ دی محبت پیدا فرماوے چاہ، این محبت دی برکت دے نال اللہ ان دی نسل دے اندر قرآن دے قاری دے حافظ پیدا فرما چھوڑے سے۔ اور نبی سی فرمائے سیاتی علی الناس زمان، ایک وقت ہم سے میری امت تے کہ یفرون من العلماء، او لوگ دین کنو دور تھیندے تھیندے علماء کنو نفرت کرن پائے ویسے ایسے وقت دے اندر ابتلاہم اللہ بثلاثت اشیاء، ترائے چیزاں وچ اللہ میری امت کو مبتلا کر دے سے۔ ہوں تو ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ رونق ہے بھی، اگرچہ بے دینی بہویں ان کو مقامن میرے واسطے چ نہیں، نہ جامی صاحب دے نہ اساں تو صرف آواز لیندے پیوں، لیکن شر دا طوفان خیر دے مقابلے کچھ ہی کہیں، ساری رفتار چونٹی والی کار، شر دی رفتار جہاز والی کار، لیکن کوشش محنت ہے۔ تو آپ نے فرمایا ترائے چیزیں وچ امت مبتلا تھی ویسے، الاول برفع البرکت عن اموالہم، پہلی چیز اے ہو سے کہ میری امت کنوں اللہ مال دے وچوں برکت ختم کر چھوڑے سے، کمے سے بہت سارا لیکن برکت کہنا بس، برکت خدا کنوں منگنی چاہیے، کثرت نہ منگے بندہ، ڈھیر ہوئے تے ایرے اولے لگ ونجے، صحیح ٹھکانے دے ہوتے پیسہ نہ لگے وہ قبول کہنی تھی دا، برکت ہوئے اللہ سے ہر قسم دے بیماریاں کنو بچے دے، تھوڑی اچ اللہ برکت نصیب فرمائے دے، اے دین کنو دور جرے والے تھی ویسے اللہ سے انہیں دے مالے میں جو برکت ختم کر دے سکتے۔ بسانی صلت اللہ علیہم ظلم و فسادا، روجہ عذاب ای امت اوہم سے اللہ ظلم تے فساد کو مسلط کر چھوڑے سے، بے اتفاقی محبت نہ ہومن، ایک بے دے چہرہ نہ بھمن، آپس دے وچ گالی گلوچ اور جناب شادی غمی ختم، یہ بھی عذاب دی نشانی ہے۔ دیکھو محبت ختم تھی نا، دین کنو دوری دا نتیجہ، علماء کنو پرے تھی من دا نتیجہ۔ تریجہ فرمایا والثالث یخرجون من الدنیا بلا ایمان، تریجہ عذاب ہو سی کہ اکثر میری امت دے بندے دنیا تو رخصت تھی سے، کلمے علی موت کہنا نصیب تھی سے، بغیر ایمان دے دنیا تو رخصت تھی ویسے۔ سارے ایک بہاول پڑھتے سپیشلسٹ دل دے سپیشلسٹ ڈاکٹر، وہ آدھے 300 بندہ میرے سامنے فوت تھے، انہیں 300 دے وچوں صرف 3 بندے کو کلمہ نصیب تھے، باقی کو کلمہ ہی نصیب کہنی تھے۔ کوئی پتہ نہیں پانی مانگ دے مر گئے، کوئی ڈائجسٹ پڑھ دے، کوئی کہرے حالت دے اندر، اللہ سارے اتوارا سارا خاتمہ ایمان تے فرماوے، کلمے علی موت اللہ نصیب فرماوے۔ واقعہ چونکہ میراج دا حضرت چڑی بیٹھے ہیں، میں او تنی سنے دا، سنی تو سا بیٹھو، آدھ مولوی تو سا بڑی بیٹھے، میں کو پتہ اتنے جلسے اے پرچہ دا اے ڈھگ لگا پیا، اجان بے جلسے کچھ رہ گئے ہو سن، جرے دیہات تھی انہیں اعلان پورا ایک صفحہ بھرا، ہر مولوی تو سا سنی بیٹھو، میراج دا واقعہ تو کو یاد ہے، اکثر دین دے گالی تو سا یاد کی دی بیٹھو، سن تے علماء کو ہنڈائی بیٹھو، بڑے بڑے خطیب پچائی بیٹھو، ڈکاری کر میں دیتا تے میں طالب علم تھوڑی دیر وہ واقعہ سنے سا، وہ بھی ہی رجب وچ پیش آیا،
جو اے صرف دساون چاہنا جو صحابہ نے اس وقت مسلمانہ نے مکے کو کیوں چھوڑیا، وجہ کیا ہے؟ اتنا عظیم شہر جہاں بہت بڑے فضائل ہیں، تو سا سلطان آرائیں دی وستی کو نہیں میں چھوڑ سکتے، جتھاں گلیاں بھی تنگ ہیں، کوئی گاڑی وڈی نہیں آ سکتی، تیتھاں کوئی گیس کہنی سہولتاں کہنی، تو سا ہی کو نہ میں چھوڑیں دے۔ اساں سپی اچ گئے ہیں، لوگ گرمی اچ مرتے پن، اساں کو میں چھوڑ ونیو کہنا سی اساں نہ سے چھوڑیں دے، سارے آبا و اجداد دا وطن ہے، وطن سارا کشمیر ہے۔ چولستان چلے ونیو ریت دے ٹبیاں دے ہوتے لوگ پنچے، پانی کہنی بارش دی انتظار دے اندر او ہوں جا کو چھوڑن واسطے تیار کہنی، این وستی دے کوئی فضائل کہنی، بالوی تو سانی میں چھوڑیں دے۔ صحابہ نے مکہ جیسے شہر کو کیوں چھوڑا؟ جرا بلد الامین ہے، بلد الحرام ہے، جہدہ قسمہ اللہ چاہی بیٹھے، جہدہ وچ نبی سیدی پیدائش ہے، جتھا کتنے نبیان دے قدم لگن، جتھا خدا دا گھر بیت اللہ موجود ہے، جتھا آب زمزم جیسا مقدس متحر پانی موجود ہے، جتھا بہت بڑے فضائل ہیں، اون زمین دے اون ٹکڑے دے ول اے جی جا کو صحابہ کیوں چھوڑیا؟ یہ حقال سمجھ چاہنا اچھی سبحان اللہ سنا۔ جامی صاحب نے گھنٹہ آواز کی توسی تقریباً تو سا چوک بیٹھے ہو اور اپنے جو ہیں تو سا سبحان اللہ نہیں آکھا، میں تو آپ کو اکھواؤں ہے، مہربانی کرے سو میرے نال ذرا تھوڑا جا بلے سوچا پتہ لگ سی توجہ کرے دے بیٹھے ہو، تو آڈا سبحان اللہ قبول تھی ویسے، میرا قرآن قبول تھی ویسے۔ جرے ویلے توحید و سنت دا سورج چڑھتا گئے، کفر دا پارا گرم تھی دا گئے، تے روزانہ خبریں آندیا پیان کہ آج سے فلاں صحابی کو انہیں مارے چابک مارے نے، بلال کو ریت گرم دے ہوتے لٹائنے، انگارہ دے ہوتے لٹائنے، سمیہ دے نو ٹکڑے تھی گن۔ ایک خبر آمدی پیئے کہ جناب حضرت زنیرہ دے اکھی وچ انہیں گرم سلاخاں لاتے اندھا کر چھوڑے اور انہیں فقیہہ دے پسلیاں تروڑ لیتن۔ ایمیں روزانہ خبریں آندیا پیان تے نبی سی فرمائے دیان کفو ایدیکم، اللہ دا حکم ہے ہاتھ نہیں چاونا، بدلہ نہیں گھلنا، حالی تواری ہے ساری تعداد تھوڑی ہے، تے اللہ دا حکم کہنی بدلہ کھنان دی ضرورت کہنی، حالی تو سا خاموش رہ ونیو۔ روزانہ یہ خبر آندیا پیان تے آخر وہ وقت آ گیا، آپ نے فرمائے چلو ای وطن کو قربان کر چھوڑو، اللہ سے فرمائے دے مکہ چھوڑتے حبشہ لے پاسے ہجرت کر ونیو، کوئی مسئلہ کہنی وطن پیارا ہوں دے، اور ان وقت برادری بھی ہر کہیں کو پیاری ہے، رشتہ دار بھی پیارے ہیں، جی میں ساکو تو آگو پیارے ہیں، لیکن ہی سارے چیزاں کرو عقیدہ زیادہ پیارا ہوں دے، عقیدہ دی خاطر بندہ وطن چھوڑ دیں دے، برادری کو چھوڑ دیں دے، کمبے قبیلے کو چھوڑ دیں دے، رشتہ داری کو چھوڑ دیں دے۔ سنی تو بیٹھو علماء کنو جو حضرت عمر دی بھین نے اتنی مار کھا دیئے جو جسم لہو لہان تھی گئے، پیچھے عمر حیران تھا کھڑے جو اتنا تو عقیدے دیوتے کیویں پختائیں، بھین جواب دیتے عمر اگر تو خطاب دا پتری تو میں بھی خطاب دی دھیاں تے کو کفر دی یاری پیاری ہے تے میں کو محمد دی تابداری پیاری ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ عقیدہ ہر کہیں کو پیارا ہوں دے، ان وقت دا کفر بھی سخت ہاں، مسلمان بھی اپنے عقیدے دے ہوتے سخت ہاں، این واسطے پیچھے نبی سے فرمائے چرے ویلے تساں ونجن پوو دو چیزاں میرے کل سکھتے ونی جو او حبشہ دی ہجرت کرن والے او قافلہ تیار تھی من پہ گے بوریاں بسترہ گول کی دینے سامان بدھے نے 83 مردن 18 عورتن تے جرے ویلے ونجن پہ نبی سے فرمائے دو چیزاں میرے کل سکھتے ونی جو ایک سورت مریم سکھتے ونی جو بادشاہ کافر عیسائی ہے اتنی تو کوئی سورت کم آسی تے دوجہ میری دعا کھنتے ونی جو سلطان آرہی دی وستی والو کملی والے دی دعا کوئی عام شیعہ کہنی کملی والے دی دعا اتنی
اتنا قیمتی ہے جو نبی سے دعا دے ہاتھ کھڑے فرماویں تے اللہ آسمان کنو رحمت دی بارش نازل فرما چھڑے دے نبی سے دعا فرماویں تے ابو ہریرہ دی والدہ کو اللہ ہدایت نصیب فرما دے نبی سے دعا فرماویں تے بدر دے موقع دے ہوتے اللہ پر دی پیٹی سمایت فرشتے دی ہزاراں دے اندر قطار نازل کرتے مدد کر چھڑے دے قرآن بولن پیگے والا قد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون سبحان اللہ تو ٹھیک ہے تھوڑا جب یہ زور لو چاہتا گراؤنا تو کہیں نہیں تھا کوئی مسئلہ کہیں نہیں تھا میں آدھا اللہ سے جرا اچھی سبحان اللہ سناوے وہ گراؤنا کنو بچا اللہ دی جتی دی حفاظت فرما اللہ کو خوابچ نبی سے دی زیارت نصیب زیارت کا شرطاں ہوں ہیں جرے مولانا دے صحیح بیٹھا ہے تو میں تو دعاواں کھنن واسطے آیا تو دعاواں کرن واسطے آیا نبی سے بھی دعا دیتی ہے اپنے صحابہ کو کہ آپ کو دعاواں سکھے دے بیٹھے ہیں جو نبی سے دی ایک ایک دعا اتنی قیمتی ہے یہ پڑھیا کروں اے دعائیں قبولیت دے رستے دیکھ چکن صرف سارے منگن دی دے خدا دی قسمیں ساری زندگی سوچ سوچ دے اساں ایجے الفاظ بناتے نہیں سے منگ سکتے او الفاظ جرے نبی سے دی زبان مقدس کر لکھتن ایسے جملے ان صرف جنازے دی دعا دیکھتے جو کتنی قیمتی ہے آپ نے ساری امت کو شامل فرمائے جیری دعا اکثر بندے کو کہنی ہم دی اللہم اغفر لے حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا کہیں کو چھوڑے نبی سے ایتا نبی سے امت کو دعاواں دے گئے اتنا بڑا موٹا کتابہ حسن حسین تبیا دعائے منصورات منقولات مسنونہ پتہ نہیں کتنا باقاعدہ کتابہ چھپ چکن علماء نے لکھن اے دعاواں پڑھدا ون تے قبولیت دے رستے اللہ سے کھلیندا ویسی وضو دی دعا علیحدہ ہے مسجد دی علیحدہ ہے لیٹرین دی علیحدہ ہے کھیر پیون دی علیحدہ ہے مسکراون دی علیحدہ ہے ملاقات دی علیحدہ ہے جمعہ دی علیحدہ اور صبح شام دی علیحدہ ہے پتہ نہیں کتنا دعاواں ساری زندگی نبی سیدہ دعاواں نال بھری پیے تے سارے دعاواں آپ نے امت کو عطا فرما چھوڑے تے اے آپ نے فرمایا 5 دعاواں دا بلکہ میں ایک بزرگ دا مقولہ آپ دا نہیں وہ ان دے تجربہ میں دسیں دا پیا بندہ مقبول ہاں تے وہ دنیا تو رخصت تھی گئے اور مول صاحب میرا تجربہ اے 5 جوڑے دعائیں دے جرا بندہ معمول چا بنے سینا اللہ ان کو حیات طیبہ نصیب فرما دے سکتا حیات طیبہ کہوں سے دینے پاکیزہ زندگی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ایک لیٹرین دے ونجن دی دعا ول نکلن دی دعا دیکھو درمیان ساری ضرورت پوری تھی بھی اگو پیچھو دعا ہے روٹی کھاون کنو پہلے دی دعا تے روٹی کھاون دے بعد دی دعا درمیان ساری ضرورت پوری تھی بھی اگا پیچھے دعا ولا مسجد دے ونجن دی دعا تے مسجد کنو نکلن دی دعا 3 جوڑے تھی گئے گھر دے داخل تھیون دی دعا تے گھر کلو نکلن دی دعا سکھے سن تو کو علماء اور تبلیغ والے میں ساری گا سمن کنو پہلے دی دعا تے سمن دے بعد اٹھن دی دعا اے 5 جوڑے چہرہ بندہ اپنی زندگی دے وچ معمول چپنے سے اللہ ایسے بندے کو حیات طیبہ نصیب فرما چھڑے سے وہ ایویں سمجھو خدا دے قلعے دے وچ داخل تھی گیا اللہ دی عام شام دے وچ آ گیا اللہ دی سرپرستی دے وچ آ گیا اللہ تے کو میں کو نبی سے والے دعائیں دے ہوتے یقین کرن دی توفیق نصیب فرماوے جڑے ویلے صحابہ ہجرت کرتے چلے گئے دعا کھنتے چلے گئے مکے دے وچ کوہرام مچ گئے
83 مرد چلا گئے آدھ مکہ خالی تھی گیا اوڈو عورتاں 18 چلا گئے کہیں دی بیٹے کہیں دی بھیڑے کہیں دی جناب علی او ایمیں رشتہ دار او آکھن لگے جو تا چونویں بندے چلے گئے اے بڑا صدمہ سا کو پہنچائنے لہذا مشورہ کرو میٹنگ کرو تے ونتے قافلہ بناتے بادشاہ دی خدمت دے اندر ہدیے تحفے پیش کرتے انہیں کو واپس گھنو تاکہ اتھائے چین تے سکھ دی زندگی نہ گزار سکن آخر ایمیں کیتے نے جو اتھوں کافلار کافریں درمانہ تھی بے بادشاہ کو انتے سجدہ کیتے نے سلوٹ کیتے نے خوش آمد کیتے نے ونتے ہدیے تحفے پیش کیتے نے قصہ مختصر بادشاہ پوچھتا بیٹھے کیمیں آگے آکھن لگے سی سارے بھگوڑے غلام اتھوں نکلتے تیرے ملک چا آگے نسا انہیں کو واپس گھنن واسطے آئیوں مہربانی کرو انہیں کو واپس کر دیو بادشاہ سیانے سمجھدارے ہوشیارے تجربے کارے عقل مند آدمی ہیں دانا آدمی ہیں آکھیا جرا میرے ہوتے انہیں اعتماد کیتے تھے اتنا دور دراز کنو ہجرت کیتے ہیں سمندری سفر کیتے ہیں تے میرے ملک چ پناہ پکڑیے ہیں بغیر تفتیش دے بغیر تحقیق دے میں تھوڑے حوالے نہیں کر سکتا پہلے انہیں کروں میں تحقیق کرے سا میں انہیں گسر ویندہ پولیس پوچھ گئی ہے تے صحابہ خیمے دے وچ اللہ دا قرآن پڑھ دے بیٹھن مردی پڑھ دے بیٹھن عورتوں بھی پڑھ دے بیٹھن والا قد فتن الذین من قبلہم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین ذکر دی آواز ہے خیمہ دے اندر قرآن دی آواز ہے آج گھرہ دے وچوں قرآن دی تلاوت دی آواز ختم تھی گئی ہے درود دی خوشبو ختم تھی گئی ہے انہوں نبی سے فرمائنے نوّرو منازلکم بالصلاۃ و تلاوت القرآن اپنے گھرہ کو منور کیتا کر نماز دے نال تے تلاوت دے نال جائیں گھر دے وچ نماز پڑھی دیئے تلاوت تھی دیئے انہیں گھرنے دے مکانے تے انسانے کو اللہ دے فرشتے ایویں چمکدہ ہویا دے دن جی میں ایسا آسمان دے ستارے چمکدہ ہویا دیکھ دوں سارے توارے پکے مکانے انہیں مکانے دے اندر سب کچھ موجود ہے مگر قرآن دی آواز موجود کہنی صحیح فرمائے چاہے گھر دے وچ موسیقیوں سے گانا بجانا ہو سے ان گھر دے وچ زنا ایویں تیزی نال ہم سے جی میں پہاڑ کنو پانی تیزی نال ڈھان دے تو مننے تے پھامے نہ من پر نبی دا فرمان حق اور سچ آنکھو نبی دا فرمان حق اور سچ تباہی پھیر دیتی ہے موبائل نے برباد کر چھوڑے نوجوان کو کیا حالت تھی گئی ہے ساکو تو او نبی اللہ سے عطا فرمائے کان رسول اللہ احیاء من العذرہ خدا دی قسمیں عرب دی کنواری لڑکی میں اتنا حیاء کہنا جتنا محمد دی اب حیاء سنی بیٹھو واقعہ سارے وہ نوجوان کتھا رہ گیا ہے جرے والے حیاء مقدہ ویسے نبی سے فرما قیامت تک کوڑ پہنسا قیامت سولی آوے سے بھیتی آدھی ہے قیامت اگے جڑے فتنے سالے چمدیا او جناب ہون 6 مہینے آلے فتنے ہفتے ویج ہفتے آلے نہیں ویج آگے یہ فتنے دا دور ہے جائیں کنو تساں تے میں گزر دے پھر ایمان بچاون مشکل تھی ویسے او وقتی ہم سے ایمان بچاون مشکل تھی ویسے جی میں ہاتھ دے ہوتے بھادا انگارہ چاون مشکل ہے ایمان بچاونی مشکل تھی ویسے اللہ رحم فرماوے خیر بڑے حادثات تھی دے پنوں کری کری گل دا تذکرہ کروں حیاء مقدم اللہ رحم فرماوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت دے وچوں جرے ویلے حیاء نکل سے سمجھو قیامت بالکل قریب ہو سے ایویں آپ نے فرمایا جی میں میرے دو انگلیاں نا میں تے قیامت ایویں بالکل ایک چھوٹے جی بغریق جی سوراخ تے لکیر ایویں اور صدیاں گزر دیاں پہ تے اگوں وال قیامت تا بہت سوڑی تھی دیم دیئے بہرحال میں نے سیندہ ہے پیاں جو صحابہ نے قرآن دی تلاوت شروع کی تھی خیمہ دے وچ بیٹھے پکے مکان کہیں خیمے لاتے بیٹھے لیکن انہیں کو اپنا سبق یاد ہے پڑھ دے بیٹھے قرآن تے پولیس آ گئی ہے بادشاہ تو کو سڑیدہ پہ اور اتنی تواری پیشی پہ گئی ہے والمشورہ شروع کی تینے جو ہون بادشاہ کنے ایک بندہ گفتگو کرے سارے دگال نہیں کر سکتے جی میں جماعت والے متکلم بنے دیں ایویں ایک بندے کو متکلم بنے نے وہ بندہ کونے جعفر تیار ہے
حضرت علی المرتضی دا بڑا بھائی ہے نبی سیدہ سوترے قداوت باڈی بلڈر انسان ہے تے چہرے دے ہوتے ایمان دا نور چمک دے سونا جوان ہے بھئی ایو گفتگو کرے سی ایو متکلم بن سے باقی ذکر کرے سو اے بادشاہ دے سامنے گفتگو کرے سے لیکن تے ایو تھے جو سچی گل کرنی ہے بھاویں اساڑی جان بھی چلی وئیں کوڑ نہیں مارنا سچ چلاونا جو اسا سچ والا سبق پڑھی بیٹھو قرآن کہندے اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما بیجات فرما فاجتنبوا قول الزور جھوٹ کنو بچو ایمان والیا نبی سے فرمائے مومن تے بخل کٹھا تھی سکدے مومن بخیل بن سکدے کوئی مسئلہ نہیں یہ فطرتی چیز ہے نبی سے فرمائے ایمان دے کٹھے بخل جمع تھی سکدے ایمان دے کٹھے بخلی جمع تھی سکدے تے مومن بندہ بزدل بھی تھی سکدے فطرتی چیز ہے بزدلی تے ایمان کٹھے گزارا کر سکدے لیکن مومن دے کٹھے ایمان دے کٹھے جھوٹ کٹھا نہیں تھی سکتا ایمان تے جھوٹ کٹھے رل تے چل نہیں سکتے ایمان ہو سے تے جھوٹ کہنا ہو سے جھوٹ ہو سے تے ایمان نہ رہسی اتنی قد آپ نے تاکید فرمائی خیال کری جو آیت المنافق سلاسن مومن منافق دا نشانہ ترے اذا حدث کذب علماء کن حدیثوں جرے والے کال کرے جھوٹے منافقت دی نشانی اللہ سچ علامت دی توفیق نصیب فرماوے قرآنی سچ دے متعلق کال کی دیئے اتقوا اللہ ایمان والے خدا کو ڈر اللہ کا ڈر بچے کا ڈرتی سپاہی کا ڈرتی تھانے دار کا ڈرتی ڈی ایس پی کا ڈرتی حکومت کا ڈرتی فوج کا ڈرتی بش کا ڈرتی کافرہ کا ڈرتی امریکہ کو ڈرتی مخلوق کا ڈرتی خالق کا ڈر وہ اپنے ڈر دے متعلق پتہ نہیں کتنا دفعہ آیتہ نازل فرمائے اتقوا اللہ اندھارے وقت بیٹھی کھیرے کی ملاوٹ نہ کر اتقوا اللہ بننا کہیں دینا بھن اتقوا اللہ پانی کہیں دینا کب اتقوا اللہ خدا کو ڈر قرضہ واپس کر ٹائم آ چکے اتقوا اللہ خدا کو ڈر خیانت نہ کر اتقوا اللہ اللہ کو ڈر ہر چیز دے متعلق یہ آیت فیٹے آج مومن جرہ کتنے گناہ وچ مبتلا ہے پر عزت کو نہ تک اتقوا اللہ بد نظری نہ کر اتقوا اللہ یہ سارے گالی قرآن سمجھیں دے واز بالکل قرآن والا ذکر بالقرآن من یخاف وعید اللہ فرمائیں دے قرآن نال نصیحت کرنا ذکر نصیحت کر باز کر بالقرآن قرآن دے ذریعے ہی دے وچ سب کچھ موجود ہے صحابہ نے فیصلہ کر چکے کہ اساں جھوٹ نہیں بولنا صحابہ دا فیصلہ تھی چکے چلے گئے بادشاہ دی دربار دے اندر تے کوئی سجدہ نہیں کیتا بس میں سلام کیتے والسلام علی من اتبع الہدی اول کروں چرے ویلے سجدہ کرنے کیتا تے درباری بول پھنسی لوگ دیکھو آداب شاہی کنو واقف کہنی انہیں تو کو سجدہ بھی نہیں کیتا ایتا گستاخ ہیں اس قسم دی گال شروع کر دیتی ہیں بادشاہ پوچھے سنجیدگی دے نال حوصلے دے نال میاں تساں سجدہ کیوں نہیں کیتا جعفر تیار بولے آکھن لگا سی اسا کو اللہ سے ایک نبی عطا فرمائے جنا حسب نسب اساں جان دے آئے اون دا شان تے اون دی عزت تے اون دا مقام اساں جان دے اساں اپنے نبی دے وضو دا پانی میں تلے کین سے ٹھان دے دے اتنا احترام کریں نو سکون دا احترام اللہ دا قرآن دسیں دے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم
آداب اساں اون نبی دے ناخن تے وال بھی آپا سے تقسیم کر چھڑیں دوں ان دے لعاب مقدس کو زمین دے اتے کیسے ڈھانڈے دے ادب تے احترام اساں اتنا کریں دوں لیکن اساں انہیں کو کدھی سجدہ بھی نہیں کیتا انہیں کو جیملے سجدہ اساں نہیں کیتا تے کو اساں کی میں سجدہ کر سکتوں غیر خدا کو سجدہ جائز کہنی نبی سے خود فرمائے من سجد لغیر اللہ من سجد لغیر اللہ فقد اشرک جائے غیر خدا کو سجدہ کیتا مشرک تھی ویسے ہمیں سجدہ تعظیم دا ہوئے ہمیں سجدہ عبادت دا ہوئے سارے نبی تا فرمائی بیٹھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا اللہ یہوداں تے نصرانیاں دے اوتے عیسائیاں دے اوتے لعنت کرے جو انہیں نبیاں دی قبراں کو سجدہ گاہ بنائے تے خود آپ نے دعا فرمائیے اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بناویں ایک صحابی آکے یا رسول اللہ میں کیسر و کسرا کو انتے ڈٹھے جو اوتا دنیا دے بادشاہیں انہیں کو سجدہ پہ کریں دیا لوگ تے میں اتھوں کنو دل چ نیت کی دیاں جو میں اپنے نبی کو انتے سجدہ تعظیم دا کرے ساں جو تسا تلو جہانے دے بادشاہو صحیح فرمائے خبردار لو کنت آمر احدا ان یسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لغیرها ان تسجد لزوجها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر خدا کو سجدہ جائز ہوندہ تا میں حکم کرا عورت کو جو خامن دے پیران تے ڈھائے تے ان کو سجدہ کر ان دے اتنے حقوقن جو سجدہ بھی کرے زندہ بھی حق ادا کہنا تھی سے لیکن جرے ویلے میں ان کو بھی منع کر دیتے سارے کو منع کرے نا میری زندگی ویچ بھی سجدہ جائز کرنی تے میری موت دے بعد بھی سجدہ میری قبر کو جائز کرنی صحابیہ کے سی اساں تا ایو فرمان سنی کھڑوں ایو قرآن سنی کھڑوں ان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا سارے دے سارے سجدے صرف اللہ کو کہیں کو سجدہ جائز ہے یاد رکھو گردن کٹاون واسطے کئی چاہیے گردن جھکاون واسطے ایک دا رہے گردن کٹا دے جتھا عزت دا خطرہ ہوئے ماں پیو دی عزت کو خطرہ گردن حلالی پتر کٹوا چھوڑے دے ملک کو خطرہ ہوئے فوج گردن کٹا چھوڑے دیئے ملک دی بچاون دی خاطر ملک دی عزت دی خاطر اور ایمیں کئی بے موقع آگن عورت بھی اپنی عزت دی خاطر اپنی گردن پیش کر لے وے گردن کٹا چھوڑے لیکن عزت کو برباد نہ کرے گردن کٹاون دا کئی چاہیے لیکن گردن جھکاون دی صرف ایک جائے وہ اللہ در رہے خدا دا کر صرف گردن جھکاون دی جا کی ہے یہ کہیں جا دے تو شکر نہیں بھی کریں دا کہ ہندوستان کھڑے وائن ڈیک بڑے بڑے سکالر بڑے بڑے دانشور اور بڑے تعلیم یافتہ امیر کبیر صدر گورنر وزیر بڑے گریجویٹ تعلیم یافتہ انہیں تا پھنے خان پڑے ودن سب سوچن لیکن ہوں دے سامنے ہاتھ ہاتھی کھڑیں ہوں دے سامنے سر جھکائی کھڑیں ہوں دے پیشاب نہ غسل کریں دے کھڑیں تو اگر دعا کریں تے شکر ادا کریں تے آکھیں اللہ سیاں اللہ تیرا فضل تے کرم ہے جو ہر قسم دے سجدے کنو بچا دے اپنے دردہ سجدہ نصیب فرما دی تھی یہ شکر ادا کریں دا ویسی مومنہ مردے ویلے اللہ تیرا خاتمہ ایمان تے کر چکے دنیا چکی پئی ہے رب رسے تے مت کھسے مودی نہیں ان دی ساری کبینہ سارا ملک بے ہوش ہے کہوں دی کیا حیثیت ہے ان دے سامنے جھکے پہلے معلوم اے تعلیم ہے اے عقل ہے دماغ ہے کیرے گیا دماغ او لوگ پتھراں کو پنجے دیانتے اے گھٹ ہے انہیں بہت پرستی تھی دی پئی ہے بہت پرستی عام ہے مزاراں دے اتے سجدے اور جناب درباراں دے اتے سجدے اجڑی مسلمان مومن بنے والے خواجہ فرید دی دربار تے چلے والے کیا تھے داتے تے چلے والے علی حجویری دے کلندر تے چلے والے عبداللطیف شاہ بھٹائی دی دربار اتھا پتہ نہیں کون ہے ہر علاقے دا اپنا اپنا پیر ہے لیکن اتھیں منتے شیر کی کریں دے بن مسلمانی بنے ہوئے پتہ نہیں کیوں جا مسلمان میں کتا ہے سمجھ نہیں آتی سجدہ صرف قیدہ جیسے سارے بلے سو اللہ دے دردہ سے کہیں دے سامنے جیسے تو بادشاہ سمجھ گیا بھی ال سچی کریں دے کھڑے انہیں آکھیا سے سجدہ آسان صرف اللہ کریں حضرت جعفر تیار نے یہ عقل کے دی اچھا بھائی وال اے دسو کہ
تہاڈا مذہب کیا ہے تساں کیڑا کلمہ پڑھ دیو تے او میں کو قرآن سناؤ جیڑا قرآن تہاڈے نبی دے اوتے نازل تھے بادشاہ نے سلام باقاعدہ ایک پیشکش کی دی ہے حضرت جعفر طیار بولے کہ بادشاہ سلامت گال اتنی ہے جو اساں حرام کھاون دے وچ مبتلا ہسے ساری بہوں گری ہوئی حالت یتیمہ دا مال کھاوے دے آسے اور بیت اللہ دا ننگا طواف کریں دے آسے مرد عورت دے وچ بدن تے کوئی تمیز کہنی کپڑے ننگ دھڑنگ ملنگ انہیں دے جسم دے ہوتے کپڑے دا نشان بھی کہنا ہوں دا اے حالت ہی اپنی سکی دھی کو زندہ دفن کریں دے کھڑے آسے ایسے وحشی درندے بن چکے آسے اللہ نے فضل فرمائے سارے وچوں نبی پیدا فرمائے تے اون نبی دے حسب نسب کو اسا جان دے ہیں اور اون دی شان اللہ قرآن بیان فرمائیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اون نبی دی شان کو اللہ قرآن ذکر فرمائے اور ہونے آتے سب حکم کی تے لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا ہوں نبی نے حکم کی تے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق اولاد کو قتل نہ کرو زنا دے قریب نہ ونیو ولا حکم کی تے ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام ہوں نبی نے آتے سب اخلاق سکھائے ساری تربیت فرمائیے معاشرہ پاک کیتے ایز لوگ سارے دشمن بن گئے پچھو انہیں کنو اسا انہیں دا کوئی قتل کین سے کیتا کوئی انہیں دا قرضہ کہیں دے منا اسا انہیں کو کوئی قسم دی گال نہیں کیتی کیوں سارے مخالف تھی گن کیوں سارے تعاقب بچا گن اسا انہیں دا کوئی نقصان نہیں کیتا بادشاہ نے نیشنلٹی دے دیتی ہے اور آخر تسا میرے ملک دے اندر رہ سکتا تو کو کوئی ہاتھ نہیں لا سکتا اوے مکے دے وچوں آمن والے سرداروں بد نصیبوں تسا مجرموں اے بے قصورن چلے ونیو تفاتی ونیو اے اپنے ہدیے بھی چاہ ونیو میں کو تھوڑے ہدیے دی ضرورت کرنی میں کو اللہ بہت کچھ عطا فرمائے تسا جھوٹے ہوتے اے لوگ سچن صحابہ دی صداقت قرآن بیان کیتی ہے اولئک هم الصادقون بھی جاتے فرمایا ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعما واللہ علیم حکیم سبحان اللہ دی چاس کا آخر علی بولو چاہتا اچھی صحابہ نے جرے والے گال کی دیئے اللہ دی قسم قرآن اثر کریں داگے بادشاہ کلمہ پڑھی بیٹھے کافر کنو بھی بادشاہ کافر کنو قرآن نے اپنا لوہا منوا کی دے اے پہلا موقع جو کفر دے سامنے اسمبلی حال صدر ہاؤس اتھیں کھڑ دے قرآن حضرت جعفر طیار نے سنے پہلا صحابی ہے اسا تسا قرآن پڑھتے تے سنے دے بیٹھوں اپنے مجمع دے اندر مدرسے دے اندر مسجد دے اندر ماحول دے اندر لیکن وہ صحابی رسول ہے جرا کفر دے سامنے قرآن سنے دا کھڑے تے انہیں دا والحال اے تھی کہ قرآن منظر کشی کی تھی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ آنسو وہیں دے بیٹھن قرآن اثر کر چھوڑے اور دیکھو ایک آجوی اگر کافرے دے سامنے قرآن پڑھن والا ہوئے تک کفر دا دل نرم تھی وین دے مکہ دا امام پڑھے تاوی قرآن اثر کریں دے مدینہ دا امام پڑھے تاوی قرآن اثر کریں دے پاکستان دا کاری قرآن سناوے اپنے لہجے دے اندر دا تاوی قرآن اثر کریں دے اب کاری عبدالباسط قرآن اگر پڑھے تاوی قرآن اثر دکھیں دے اور اے قرآن اتر
قدرت مکہ مدینے دے وچ پڑھیا مصر والے ہیں سمجھا ان کو علماء دیوبند نے الحمدللہ اسا فخر نہ لکھیں دے جو علماء دیوبند کو جری اللہ بصیرت عطا فرمائیے بصارت عطا فرمائیے سمجھ عطا فرمائی قرآن دی وہ دھرتی دے اندر اے جلسے اے مدرسے اے رونقاں اے صرف پاکستان ہے چنے یا ہندوستان ہے چوجنی یا صرف بنگلہ دیش ہے باقی دنیا دے وچ کتھیں کھنی 8 ڈا ملکے میں دمائیں بھی کیا کھڑا اتھاں اے جلسے اے رونقاں مدرسہ اے نصاب اے فقہ اے باقاعدہ نصاب کوئی شے کہیں نہیں اتھاں بسی میں تردہ موٹا موٹا علم پڑھ چھوڑیں دن پڑھا چھوڑیں دن سوڈان دے اندر بنیو بہت بڑا ملک ہے رقبے دے لحاظ پاکستان کنو بڑا ہے لیکن سال دے وچ صرف اتھاں کوئی 400-500 حافظ مسیں تیار تھی دن تے پاکستان دے مدارس دے اندر الحمدللہ سالانہ 50,000 کنو زیادہ قرآن دے حافظ دے کاری عالم پیدا دے عالم اپنی جادو اور دستار بندیاں تھی دا کئی ہون موسم آیا کھڑے دستار بندے دا کتھیں بخاری دا ختم ہے کتھیں قرآن دے ختم ہے ماشاءاللہ دستار بندیاں تھی دا پھن اور تساں حضرات دا تعاون یاد رکھی جو کوئی احسان کہنی تساں کریں دے اے توڑا دیتا ہویا پیسہ ٹھکانا لگتا پہ توڑا دیتا ہویا پیسہ مکوے سے سارا پڑھایا ہوئے علم انشاءاللہ قیامت تک جاری رہ ساری رہے سے اللہ تو کو برکت نصیب فرماوے خیر میں گل مکاواں جو ٹائم مکدا پہ تے میں کو اتنا ہی اتنا ٹائم ہے میں باقی 5 منٹ کسا پورا کرنا چاہتا خیر اس لئے مقصود کسا نہیں ہوتا ویسے گالی جیسا نے بیاوی ہے جنہاں سارے سوارے فائدے واسطے ہیں صحابہ کو نیشنلٹی مل گئی ہے صحابہ کو اقامہ مل گئے مزے کرو تو سچے لوگ ہو انہیں کافرے نے فل میٹے کی تھی یار سادہ دا کشے نے اپنے آسا تا ناکام تھا کفر دا منہ کالا تھی گیا حق دا بول بالا تھی گیا جیرے ویلے انہیں لٹھا سا ناکام تھی گیا انہیں رات کو منصوبہ بنائے باقاعدہ صلاح کی تھی کہ سویرے بادشاہ کو اسا ایسی پٹی پڑھاونی ہے کہ ہنیں دی چاڑی کٹ چھوڑے اور ہنیں دا بیجی مکا چھوڑے اسا ایک ایسی گال کو پیش کرنی ہے منصوبہ بنائنے سویرے ونتے بادشاہ دے سامنے پیش تھے نجاشی دے سامنے سی اے لوگ تا عیسیٰ علیہ السلام کو کہنی منے دے انہیں پتہ نہیں جو عیسائی ہے تے انجیل پڑھی بیٹھے تے اے آل کرے سنتے اے ہنیں کو کٹ چھوڑے سے ملکنوں جی میں ساکو آج الزام لاتے آدھے ودن مار کے نبی کو نہیں منے دے اے تسیم ہوئی نبی کو نہیں منے دے ولی کو نہیں منے دے یہ انہیں خام خواہ ہون اسا نبی سے دکال بیٹھے کریں دوں اسا یہ مجمع پڑھی بیٹھو اتنے قرآن دے حافظ پڑھی بیٹھو اے نبی کو نہ منن والے چھو دیں ولیاں کو نہ منن والے چھو دیں وہ میاں اسا ولیاں دے مخالف کہنی انہا چیزہ دے مخالف ہیں جیرہ ولیاں دی مزارات دربارات دینا پہ ناٹن بھانڈن مراسین کنجرن دنیا جہان دے بکواسی اور ولیاں دی قبران دے ہوتے تحمت لاتی کھڑیں جو ولی یہ کم کریں دا نہیں او اللہ والے ہن ایک کردے نے کر کر کے سانو اشارے کے ولیاں دے منکر وہابی نے سارے قسم رب دی ساڑا ہی ایمان پکا ولیاں دے منکر ہی شیطان پکا ولی او نہیں جیڑا تم بے وجاوے تے ککل لڑاوے ولی او ہے جدی شکل کو دیکھو خدا یاد آوے ولیاں کو کون نہیں منے دا لیکن ولی ہوئے کاروبار نہ پڑے گا ہوئے ایسا ولی جندے دل خوف خدا ہوئے جندے چہرے تے سنت مصطفیٰ ہوئے جندی زبان تے ذکر خدا ہوئے اور جندی آنکھیں چھایا ہوئے اے ولی ہوں دے ہر بندے کو ولی مانی لنڈی گھوڑی تے چڑھے تے وہ ہلکی دی تے گیا پیا نہیں ایسے کو ایسا نہیں منے دے ایک ہاتھ تے جھکا تے بے ہاتھ تے کتا اے ولی ہے کہنا ایسا ایک کو نہ سمجھے سارا جواب ایسا او ولی منے آمد تے کو ولی دکھاواں رحمت جول خدا دی قسم زندہ ولی بیٹھا اے دین پر جول حلیجی شریف جول کندیا شریف جول خان کہیں ہیں پیا اللہ والے دا وجود ہے پیا لیکن او نساواں تے کو دکھاواں جہندے چہرے کو ایک سو ہزار او ذکر اللہ جہندے چہرے کو دیکھو خدا یاد آوے اللہ دا ذکر تے اللہ دی یاد پیدا تھی میں نہیں تو انہیں لوگاں بھی یہ تہمت لاتی اور انہیں آکھا بادشاہ سلامت یہ تسی عیسیٰ علیہ السلام کو کہنی منے دے اچھا ول پیشی پہ گئی ہے صاحب ول پریشان سی گئے جو کیا بن دے پتہ نہیں کوئی اچھا مسئلہ پیشتا آگے بھلا بادشاہ طلب کی دی بیٹھے جرے ویلے انہیں سامنے گنتے جعفر تیار کنو بادشاہ پوچھے ہاں میاں توڑا عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق کیا عقیدہ ہے حضرت جعفر تیار نے قرآن پڑھتے سنائے فرمایا سی وہ عقیدہ جرہ قرآن دسیں دے قرآن آدھے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا
چلتے قرآن ذکر کی دے کہ جڑے ویلے او بی بی مریم تے کافر تہمت لے دے کھڑے ایک بی بی مریم میں جہاں نا اللہ قرآن ذکر کی دے باقی کئی عورت نا ذکر کہنے کی دا نا تو بہت سارے آمنے چاہیے لیکن اللہ نے ذکر نہیں کی دا عورت دے نام وچ پڑھتا ہے جی میں حضرت فرماتے ہیں بیان عورت دا اصل زیور حیائے اور ہوندا حسن ہی دے وچ پردے وچ رہے نقاب وچ رہے حجاب وچ رہے اے پردہ ہی میں فرض ہے جی میں نماز فرض ہے لوگ سمجھتے ہیں شاید میں نماز جی میں فرض ہے ہی میں پردہ فرض ہے اے بی بی مریم دا نائی ضرورت دے پیش نظر اللہ سے کی دے ہوندے حیا کو اس قدر پسند فرمائے قیامت تک اللہ ہوندے نا کو قرآن بنا چھوڑے جرے ویلے وہ کافر تہمت لیں دے کھڑن بی بی مریم دے ہوتے جو ایک بچہ کی تو چاہی ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ تیرا خاندان ایسا کہنا ہاں تیرا والدین ایسے کہنا ہم تیرا حسب نسب پاک تو اچھے خاندان دی عورت یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ اور ڈاگا سوچا چاہی کھڑے تے حضرت مریم نے اشارہ کی تے جو میرا دماغ نہ کھو ہی بچے کنو پوچھو قرآن آتے بی بی مریم دا بچہ عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیون چھوڑ دیتے سی اور اپنی معصوم انگلی شہادت دی قوم دی طرف کر کے اے تقریر کی دینے جرا بیان جری تقریر اما دی گودج کی دینے قیامت تک اللہ قرآن بنا چھوڑے عیسیٰ علیہ السلام فرماؤں لگے او تہمت لون والے بدبختو قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون آپ نے فرمایا میں اللہ کہنی نہ اللہ دا پترہ میں عبداللہ اللہ دا بندہ میں کو اللہ کتاب عطا فرمے سے میں تھوڑے واسطے نبی بنتے آمنے تے ہدایت دا سامان بنتے آمنے میں ایو باز کرنے میں آج بھی برکت والا کل بھی برکت والا تے قیامت تک میرے ہوتے خدا دا برکتاں تے سلامتاں تے رحمتاں حسن قرآن کہندے ایو تعارف عیسیٰ علیہ السلام دا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون اے جو تعارف پڑھے حضرت جعفر تیار نے بادشاہ روندہ بیٹھے اور آدھے بالکل گل سچی ہے ایو قرآن آکھیں دے تواری کتاب بھی ایو آکھیں دیئے دے میری انجیل بھی ایو آکھیں دیئے ذرے دے برابر کوئی فرق کہنی کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی گئے جنت دا مہمان تھی گئے اور بادشاہ ایسا پکا رہ گئے اسلام دے ہوتے جرے ویلے حبشے دے وچ فوت تھے اتھائی نبی سی مدینے دے وچ کھڑتے فرمائے اٹھو صفحہ بڑھاؤ ہوتے میں توارے پھرا نجاشی بادشاہ دا جنازہ پڑھتا کتنا خوش قسمت ہے اسلام دے برکت دے نال کلمے دے برکت دے نال جنازہ نصیب تھے امام الانبیاء دا میں عرض یہ کریں دا بیٹھا ہم اللہ دے قرآن دے وچوی ہو ثابت تھی ہم یہاں جڑے ویلے ساکو بھی ضرورت پوے رجوع اللہ دے کول کرنا چاہیے دے پیچھے اللہ سارے دنیا دے مسائل بھی حل کر چھڑے سے تے آخرت دے مسائل بھی حل کر چھڑے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرماوے حضرت دی انتظار تشریف گھننا